میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا۔ آج کے ویلاگ میں ہم ذرا کچھ بات کرتے ہیں IMF سے ملنے والے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی، کہ جس کے ملنے کی خوشی جو ہے گزشتہ کئی دنوں سے منائی جا رہی ہے، اور خوشی ویسے منانی بھی چاہیے، کیونکہ جو حکومت جو ہے وہ گزشتہ 8 ماہ سے ایڑیاں رگڑ رہی تھی کہ جناب ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا جو 9th ریویو ہے وہ کسی طرح سے مکمل ہو جائے، اس کو اچانک بیٹھے بٹھائے نیا پروگرام مل جائے تو یقیناً خوشی کی بات ہے۔ اور ایسے وقت میں کہ جب پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ تھا، تو یقیناً خوشی منانی چاہیے۔ لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ معجزہ سرزد کیسے ہوا؟ وہ کون سے عوامل تھے کہ پاکستان کو ایک دم جو ہے جہاں پہ 9th ریویو مکمل نہیں ہو رہا تھا، ہمیں نیا پروگرام مل گیا؟ تو ایک تو ہم آج اس سوال پہ بات کریں گے۔ دوسرا جو بڑا اسی سے جڑا ہوا اہم سوال ہے وہ یہ کہ ماضی کے ملنے والے پروگرامز کے مقابلے میں یہ پروگرام کس طرح سے منفرد ہے، اس میں ایسی کیا انیوژول سی بات ہے؟ اور تیسرا اور سب سے بڑا سوال کہ عام آدمی کی زندگی پر اس کا کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس کے دکھوں میں کمی ہوگی یا ان دکھوں میں اضافہ ہوگا؟ پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جناب یہ معجزہ ہوا تو کیسے سرزد ہوا؟ ایک ہمارے بڑے معروف اکانومسٹ ہیں، میں نام لینے سے گریز کروں گا، ان کی بڑی انگریس ہے، جان پہچان ہے فائنانس منسٹری میں، جہاں پہ انہوں نے برسہ برس جو ہے خدمات انجام دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے IMF اور اسحاق ڈار جو فائنانس منسٹر ہیں، وزیر خزانہ، ان کے درمیان بڑی خلیج پیدا ہو گئی تھی، اور IMF کے لوگ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب سے گفتگو کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ جو ہے بالکل سامنے ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب جو ہے اسحاق ڈار صاحب ان کی شرائط پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان سے پہلے کے جو وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے 7th اور 8th ریویو مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو $1.1 بلین مل بھی گئے تھے۔ لیکن جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو جو بھی وعدے کیے تھے پاکستان نے، ان سے جو ہے انحراف کیا گیا۔ اور اسحاق ڈار کا جو ایک obsession ہے کرنسی ویلیو کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف، انہوں نے سوچا کہ جناب یہ پرانا دور ہے اور میں IMF سے اپنی شرائط منوا لوں گا، تو وہ ان شرائط کو منوانے میں ناکام ہوئے، اور باتیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہم نے دیکھا اسحاق ڈار جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے کبھی کہتے تھے IMF ڈرامہ ہے، کبھی اس کو دھمکی دیا کرتے تھے، کبھی مونچھ پہ تاؤ دیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی، لیکن لب لباب یہ تھا کہ اسحاق ڈار ناکام ہو گئی یہ پروگرام لینے میں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا پڑا، اور ہمارے آرمی چیف، ہمارے جو فوج کے انسٹیٹیوشن ہے، اس نے اپنے گڈ آفیسز استعمال کیے اس پروگرام کو یقینی بنانے میں۔ لیکن ایک طرح سے اس اکانومسٹ کا کہنا بالکل درست ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ کیا، کیونکہ جو کام پہلے فائنانس منسٹر اور آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر کر لیا کرتے تو اس کے لیے اب آپ کی آرمی اور آپ کے وزیر اعظم پاکستان کو اس میں انوالو ہونا پڑا۔ لیکن لب لباب یہ کہ پاکستان کو مل گیا پروگرام، خوشی کی بات ہے۔ لیکن یہ جو اسحاق ڈار کی وجہ سے جو ڈیلے ہوا، ٹریجڈی آف ڈیلے، کہ جن شرائط پہ اگر ہم پہلے عمل کر دیتے تو غالباً جو ہے وہ ڈالر جو روپیہ ہے وہ 300 کی حد کراس نہ کرتا ڈالر کے مقابلے میں، اور ہمارا افراط زر جو 40% ہو گیا تھا وہ نہ ہوتا۔ تو ہم لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا اردو کا محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ 100 پیاز بھی کھائے 100 جوتے بھی کھائے، تو آپ نے یہی کیا کہ آپ نے جتنا انتظار کروایا آخر میں آپ کو ان شرائط کو ماننا پڑا اور ان کی ٹرمز میں ماننا پڑا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان ہوا وہ زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہاں پر اسحاق ڈار صاحب کی ناکامی ہے، اور ان کو کم از کم اس چیز کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ڈونرز ہوتے ہیں، لینڈرز ہوتے ہیں، وہ پاکستان جیسی بڑی ریاست کا 24-25 کروڑ کا ملک ہے، جوہری قوت ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے اکنامک ٹرموائل میں چلا جائے، تو وہ بالکل لائف لائن پھینکیں گے۔ لیکن جو لائف لائن ہم خود سے بڑے آرام سے ارینج کر سکتے تھے اور کر لی گئی تھی، اس کو جو ہے مشکل بنا دیا گیا۔ اس کے لیے بالکل کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے بالکل ناک رگڑ ڈالی۔ تو یہ میں کہوں گا کہ ایک بری اکنامک مینجمنٹ تھی جو ڈار صاحب کی طرف سے ہوئی۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف کہ یہ پروگرام جو ہے منفرد کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے کوئی اس کا پہلا پروگرام تو نہیں، اس سے پہلے 22 پروگرام IMF کے لے چکے ہیں، لیکن ہر مرتبہ، اور گزشتہ آپ پچھلے 5-6 پروگرام کا پیٹرن دیکھ لیں، کہ ہمیشہ جو نئی حکومت آتی تھی وہ IMF کے ساتھ جو ہے ڈیل جو ہے سائن کیا کرتی تھی، نئے ایگریمنٹ سائن کرتی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک جانے والی حکومت نے، جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے جس کے 12 اگست کو جو ہے میعاد ختم ہو رہی ہے، اس نے کوئی جو ہے ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے بڑا منفرد چیز ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جولائی 2019 میں PTI گورنمنٹ نے سائن کیا تھا، اس سے پہلے ستمبر 2013 میں نون گورنمنٹ نے کیا تھا، پھر نومبر 2008 میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی، اور اس سے پہلے مشرف صاحب کی حکومت نے جو ہے مختلف وقتوں میں جو ہے ایگریمنٹ سائن کی، لیکن اس وقت یہ کہ جب یہ لوگ آ رہے تھے۔ اچھا، پھر یہ پروگرام اس لیے بھی منفرد ہے کہ اس پروگرام میں 3 حکومتیں جو ہیں پاکستان کی، وہ اس میں کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہوں گی۔
اس حکومت نے سائن کیا، یہ جو بھی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے، اور اس کو $1.1 بلین مل جائیں گے انشاءاللہ جولائی کے مطلب وسط کے اندر، 15-16 جولائی 17 جولائی تک. پھر لیکن جو پہلا ریویو ہوگا وہ سپٹمبر میں ہوگا سیکنڈ ٹرانچ کے لیے، وہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرے گی. اور جو تیسرا اس کا ریویو ہوگا اور تیسری قسط ہوگی وہ ہماری نئی گورنمنٹ جو ہوگی. اگر کہتے ہیں نا تقدیر سیدھی رہی، الیکشن وقت پر ہوتے ہیں، ساری چیزیں ویسی ہوتی ہیں، تو پہلا پروگرام ہوگا کہ جس میں 3 گورنمنٹ جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کردار ہوگا. یعنی کہ پاکستان کو پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنانا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے مطلب ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے، ہماری کرنسی جو ہے وہ ٹھیک ہے کچھ وقت کے لیے صحیح، لیکن اس نے ذرا سا اپنا استحکام دکھایا، ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوئی. اور بات ہے کہ جب ہم لوگ جو ہیں اپنی کہتے ہیں امپورٹس کھلی چھوڑیں گے تو روپیہ دوبارہ دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن سب سے عام بات ہماری بانڈز جو ہیں، پاکستانی بانڈ، یورو بانڈز جو ہیں، جو مسلسل بہت ہی نیگیٹو ٹریڈ کر رہے تھے، انہوں نے باؤنس بیک کیا. تو یہ تمام جو ہیں اچھے کلیے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے پاکستان نے زیادہ تر شرائط جو ہیں وہ پوری کر دی تھی. بجٹ کے بعد ایک اور بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ IMF سے نیگوسیشن دوبارہ ہوئے، تو اس کے نتیجے میں پھر 215 ارب کی جو ہے ٹیکسیشن ہوئی، 85 بلین کی بیلٹ ٹائٹننگ ہوئی، انٹرسٹ ریٹ میں 1% اضافہ ہوا. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اور لیکن ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہونا باقی ہیں. یہ آنے والے دنوں میں کہتے ہیں نا کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. ہم دیکھیں گے کچھ تو غالباً یہی حکومت کر جائے، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے اضافہ کرے گی گیس اور بجلی کی قیمتوں میں، اور میری اور آپ جیسے لوگوں کی، اور ظاہر ہے کہ جو محنت کش لوگ ہیں ان کی مزید چیخیں نکلیں گی. کہتے رہے ہیں جی بیس لائن کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے. حتیٰ کہ جو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں نا کمپیٹیبل نہیں رہتے اپنے ریجن میں. پہلے ہم لوگ بڑی مشکل میں مزید ہوں گے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جو لاسز ہیں گیس سیکٹر کے اندر اور الیکٹریسٹی سیکٹر میں اتنے بڑھ گئے، اور اس کا سارا بوجھ ان لوگوں پہ ڈالا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا آنےسٹ بل پیئرز ہوتے ہیں، جو لوگ چوری کرتے ہیں، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز، اس پہ ہماری یہاں بات نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنتا ہے. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب جو ہے جو لوگ دے رہے ہیں آلریڈی بل، ان کا مزید گلا گھونٹا جائے. لیکن جیسے میں نے کہا کوئی اور ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کر چکیں گے تو ان کو ایز اے ونڈو لینا چاہیے اس پروگرام کو. یہ پروگرام منزل نہیں ہے، یہ ایک منزل کی طرف بڑھنے کا راستہ ہے. پاکستان کو جو شور کرنا ہوگا، جو بڑا چیلنجنگ ہے ہماری جیسی ایک وولٹائل جہاں پہ پولیٹکس رہتی ہے اور اتنا کنسنٹریشن ہے، کہ پالیسی کا تسلسل کو یقینی بنائے، ایک کریڈیبل ٹیم لے کر آئے. یعنی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر جو لوگ آئیں وہ بڑے کریڈیبل ہوں، جو اکنامک مینجمنٹ کر رہے ہوں، جو 4-5 منسٹریز کے لوگوں بہترین ہونے چاہیے، فائنانس منسٹری کے، انرجی کے، حتیٰ کہ میں کہوں گا پرائیویٹائزیشن کے، ٹریڈ کے، کامرس کے. اور ان منسٹریز میں کوشش کریں کہ سیاستدانوں کا داخلہ کم سے کم ہو، اور اگر نہ ہی ہو تو بہت اچھا ہے. اور کیا ہی اچھی بات ہوئی، میں خواہشات کی بات کر رہا ہوں، اور لیکن اگر ایسا ہو تو بہت بہتر ہوگا اس ملک کے لیے کہ جو کیئر ٹیکر ٹیم آئے وہی جو ہے وہ بعد میں بھی لیڈ کر رہی ہو پاکستان کی اکانومی کو انتخابات کے بعد، کیونکہ تسلسل رہنا چاہیے ہمارے یہاں. اور یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ وہ سیاستدان یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس میں اتنا غور و خوض نہیں کریں گی، لیکن جو ہمارے ادارے ہیں، وہ ہماری سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے، ان کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ان کا کردار ہے اس پروگرام کو دلوانے کے اندر. تو نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہم پالیسیز میں تسلسل کیسے یقینی بنائیں، اور ہم یہ نہ کریں کہ جو 20ویں صدی کے مسئلے ہیں ان کو 21ویں صدی میں بطور حل ہم مسلط کر دیں. ہم انہی لوگوں کو گھوم پھر کر اولڈ بوائز کلب میں پھنس جائیں. جی وہی لوگ جو بارہا کے آزمائے میں نام نہیں لوں گا، کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گھوم پھر کر آ جاتے ہیں، وہی لوگ نہ آ جائیں. کوشش کریں کہ نئے لوگ آئیں، ایسے لوگ آئیں کہ جن کو انٹرنیشنل مارکیٹس کا ایکسپوجر ہو، اور جن کے سیاسی اہداف نہ ہوں، جن کا مقصد ہو پاکستان کی معیشت کو لانگ ٹرم بنیادوں پر کھڑا کرنا. آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی. عامر صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.